ویلنٹائن ڈے بس آنے ہی والا ہے، اور اگر کوئی سنگل ہے تو سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے۔ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اس تجزیے میں ہم یہی جانیں گے کہ اس دن کو اپنے لیے بہترین کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ سچ پوچھیں تو ویلنٹائن ڈے کو نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن ہی ہے۔ مطلب ہر طرف دل اور گلاب نظر آتے ہیں، چاہے کسی کو پسند ہوں یا نہ ہوں۔ اور جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے یہ دن خیر تھوڑا عجیب سا ہو سکتا ہے، بلکہ شاید تھوڑا پریشان کن بھی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس رات کو اپنے خلاف جانے کے بجائے اپنے حق میں کیسے استعمال کیا جائے۔ مقصد یہی ہے کہ حالات کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ صرف حالات کا شکار بننے کے بجائے اس دن کو ایک مثبت شکل دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیفالٹ راستے کی۔ مطلب اگر کوئی منصوبہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پلان نہ ہو تو یہ دن خود ہی آپ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بس صوفے پر بیٹھ کر فون سکرول کرتے رہنا اور پرانی یادوں میں کھو جانا، جو کہ ظاہر ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چلیں اب آتے ہیں ذہنی پھندوں کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا جال ہے خود پر ترس کھانا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان جالوں سے کیسے بچا جائے تاکہ شام خراب نہ ہو۔ یہ احساس سب جانتے ہیں، رات کے 9:30 بجے ہیں اور اچانک کوئی اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ دماغ ایک بڑی سی اسپریڈ شیٹ بن جاتا ہے نا؟ ٹائم لائنز، ضائع ہوئے مواقع، اور پھر وہ کیا ہوتا اگر والے خیالات، اور پھر اچانک نہ جانے کہاں سے کوئی پرانی جذباتی یاد آ کر سارا موڈ خراب کر دیتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل سیلف کیئر کانٹینٹ نہیں ہے، یہ بہت سادہ ہے۔ یہ ہے بنیادی ڈیمیج کنٹرول۔ اسکرین ٹائم کم رکھیں، بس یہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنے کے جال سے بچانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اندرونی جالوں کی بات کر لی، اب ذرا بیرونی جالوں پر آتے ہیں، خاص طور پر گروپ چیٹس۔ جی ہاں، وہ منفی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ یہ تو ایک پریڈکٹیبل کہانی کی طرح ہے نا؟ گروپ چیٹ کا سلسلہ ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی شروع کرے گا مجھے اس دن سے نفرت ہے، پھر کوئی اور اعلان کر دے گا کہ ڈیٹنگ تو اب ختم ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ آئے ہر کوئی اپنی بدترین کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے، اور بس چند ہی منٹوں میں سب کا موڈ خراب۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ بہت آسان ہے۔ اگر چیٹ منفی ہو رہی ہے تو موضوع بدلنے کی کوشش کریں، کسی اور چیز کے بارے میں بات کریں، کچھ بھی، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو بس اسے میوٹ کر دیں۔ تھوڑا بہت مایوس محسوس کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس منفی سوچ کو اپنی پوری شام پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اور یہ ہمیں شاید سب سے اہم نقطے پر لاتا ہے، ایک منصوبے کی طاقت۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک ارادی رات اور ایک ڈیفالٹ رات کے فرق کی۔ یہ سب کچھ کنٹرول سنبھالنے اور جان بوجھ کر فیصلے کرنے کے بارے میں ہے۔ فرق بالکل صاف ہے۔ ایک ڈیفالٹ رات کیا ہے؟ صوفے پہ بیٹھے رہنا، ادھورا سا کچھ دیکھتے رہنا اور فون کو اپنا موڈ خراب کرنے دینا۔ لیکن ایک ارادی رات، اس کا مطلب ہے وہ کھانا آرڈر کرنا جس کا آپ واقعی انتظار کر رہے ہوں، شاور لینا، صاف کپڑے پہننا، اور کچھ ایسا دیکھنا جو آپ کو سچ میں اچھا محسوس کرائے۔ اور ہاں، مہربانی کر کے کچھ ایسا دیکھیں جو کسی پرانے پارٹنر کو وہ امید ہے تم ٹھیک ہو والا میسیج بھیجنے پر مجبور نہ کر دے، وکٹورین دور کے یتیم کی طرح۔ سچ میں اپنی تفریح کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ پتہ ہے، کبھی کبھی ایک آرام دہ رات اور ایک اداس رات کے درمیان فرق بہت ہی معمولی ہوتا ہے۔ یہ فرق واقعی صرف ایک موم بتی اور ایک اصلی پلیٹ میں کھانا کھانے کا ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ارادی کام پوری فضا کو بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا موضوع بدلتے ہیں۔ ہم اس دن کی توانائی کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ صرف دن گزارنے کی بات نہیں ہے، یہ اپنی خواہشات کو سمجھنے اور شاید اپنے ڈیٹنگ کے معیارات کو نئے سرے سے متعین کرنے کا ایک حقیقی موقع ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اس دن خواہشات کا احساس خیر تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو کوئی بات نہیں، اسے جان بوجھ کر ہینڈل کریں۔ یہ ایک عام انسانی احساس ہے، کوئی بحران نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس ایک رات کو مستقبل کے ساتھی کی تلاش کا کوئی بڑا امتحان نہ بنائیں۔ تو اس کے بجائے اس موقع کو اپنے معیارات طے کرنے کے لیے استعمال کریں۔ پہلا قدم، واضح کریں کہ آپ کسی رشتے میں کیسا محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا قدم، اپنی نان نیگوشیبلز طے کریں، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ اب بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ تیسرا، یہ سمجھیں کہ آپ کی اصل زندگی میں کس قسم کا رشتہ فٹ بیٹھتا ہے،
اور آخر میں سب سے اہم حصہ، اسے لکھ لیں تاکہ اگلی بار جب کوئی آپ کو دیر رات میسج کرے تو یہ آپ کو یاد رہے۔ اور یہ ہمیں آخری اور شاید سب سے اہم مشورے پر لاتا ہے۔ دن کے اختتام پر یہ صرف ایک دن ہے، ہر چیز کو اس کے صحیح تناظر میں رکھنا سب سے ضروری ہے۔ تو جیت کیسی دکھتی ہے؟ بس اس دن کو اس کی اصل حیثیت سے زیادہ اہمیت دیے بغیر گزار دینا۔ یہ ایک اچھا دن ہو سکتا ہے، برا دن ہو سکتا ہے، یا بالکل ایک عام سا دن۔ جیت اس میں ہے کہ اسے ایک بہت بڑی علامتی چیز نہ بننے دیا جائے۔ تو آخر میں ایک خیال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، کیا ہو اگر یہ دن کسی پارٹنر کو تلاش کرنے کے بارے میں ہو ہی نہ؟ کیا ہو اگر اس کے بجائے یہ دن اپنے معیارات کو متعین کرنے کے بارے میں ہو؟ اس طرح سے سوچنا، خیر، یہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔